السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس درس میں مشہور صحابی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم یہاں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مبارک بنائے، نفع بخش بنائے اور لوگوں کی ہدایت و سعادت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد زید بن عمرو زمانہ جاہلیت میں بھی دین فطرت پر تھے، ملت ابراہیمی پر تھے، شرک سے بیزار تھے، غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے، زنا، سود، شراب سے بچتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ اگر کوئی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تو آگے بڑھ کر کے لے لیتے اور اپنے گھر لاتے، ان کی کفالت کرتے، ان کو زندگی بخشتے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، سابقین اولین میں سے آپ ہیں، اور جب یہ اسلام قبول کیے تو ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنجیروں میں جکڑ کر کے باندھ کر کے مارا تھا، کیونکہ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تھی، اور یہ فاطمہ مسلمان ہو گئی اور سعید بن زید بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو مارے تھے، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں سے ان کے دل میں اسلام جاں گزی ہوا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ننگی تلوار لے کر کے گھر سے نکلے کہ میں محمد کو قتل کر دوں، لیکن راستے میں کسی صحابی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر والے مسلمان ہو گئے ہیں، تمہاری بہن مسلمان ہو گئی، تمہارے بہنوئی مسلمان ہو گئے، اور تم دوسرے کو چلے ہو مارنے کے لیے، جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آئے اور سیدھے اپنے گھر، اپنی بہن کے گھر آئے اور اپنی بہن کو پہلے مارا، پھر بہنوئی کو مارا۔ اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا کہ لاؤ وہ قرآن جو تم پڑھ رہے تھے۔ اس وقت حضرت سعید بن زید اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ طٰہٰ وغیرہ کی تلاوت سن رہے تھے اور قرآن سیکھ رہے تھے۔ یہ سیرت وغیرہ موجود ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی سعادت حاصل ہوئی، وہ مسلمان ہوئے۔ سعید بن زید مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینہ میں حضرت رفاعہ بن عبد المنذر کے یہاں قیام کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان مواخات قائم کی، اور تمام جنگوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ سعید بن زید شریک رہے۔ صرف جنگ بدر میں شرکت نہیں کیے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید ان دو صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیج دیا تھا کہ وہ شام کے قافلوں کی خبر لگائیں۔ تو وہ مکہ سے کچھ دور شام کے راستے پر بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے، اس کا جائزہ لے رہے تھے، اس لیے جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ بدر کے غنیمت میں، مال غنیمت میں ان کو شریک ٹھہرایا تھا، ان کو حصے دار بنایا تھا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کو اسلام کا زمانہ تو نصیب نہیں ہوا، لیکن جاہلیت میں بھی وہ دین توحید پر قائم تھے، ملت ابراہیمی پر قائم تھے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی ہے۔ جب سعید بن زید آئے آپ کے پاس اور آ کر کہا آپ کو معلوم ہے میرے والد کیسے تھے، آپ میرے والد کے حق میں مغفرت کی دعا کیجیے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، کہا اے سعید فَإِنَّهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہا اے سعید بن زید تمہارے ابو تو کل قیامت کے دن تنہا اٹھائے جائیں گے اور وہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 خوش نصیب صحابہ اکرام جن کو جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں دی تھی اور نام لے کر کے آپ نے بتلایا تھا، ان میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نام موجود ہے۔ یہ شہ سوار تھے،
تیز دوڑنے والے تھے، مستجاب الدعوات تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کرنے والے صحابی تھے، اور بڑے بہادر اور بڑے شہسوار تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین پر ہمیشہ مر مٹنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، جیسے ان کے والد تھے، توحید پر قائم تھے جاہلیت کے دور میں بھی۔ ایسے ہی انہی کے نہج پر، انہی کے منہج پر حضرت سعید بن زید بھی دور جاہلیت میں بھی اپنے اخلاق اور اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے تھے۔ جیسے ان کے والد فطرت پر تھے، ایسے یہ بھی فطرت پر قائم تھے، شرک سے بیدار تھے، یہ بھی شرک سے بیدار تھے۔ ان کے والد بت پرستی نہیں کرتے تھے، سعید بن زید بھی جاہلیت میں بت پرستی نہیں کیے تھے۔ الغرض حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی جاباز صحابی تھے، بڑے بہادر صحابی تھے۔ آئیے ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کی سیرت کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ خلفائے راشدین میں، ان کے ادوار میں جو شام کی فتوحات ہوئی تھیں، ان فتوحات میں سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت نمایاں کردار ادا کیا تھا، کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ شام کی فتوحات میں ہر جنگوں میں سعید بن زید پیش رہا کرتے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دمشق کا گورنر بنایا تھا۔ ان کو سعید بن زید کو گورنر جب بنایا تو انہوں نے اس گورنری کو پسند نہیں کیا۔ کیوں پسند نہیں کیا؟ کیونکہ کہا میں کرسی پر بیٹھ کے آرام کروں، مجھے کرسی نہیں چاہیے۔ سارے لوگ جنگوں میں شرکت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرتے ہیں، اور اپنے تن من دھن کی قربانی دیتے ہیں، اور جامع شہادت نوش کرتے ہیں، اور میں گورنری کے منصب پر بیٹھوں، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بھی جنگوں میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ اسی جہاد کے جذبے میں رہ کر کے انہوں نے گورنری کے فریضے کو اور اس کرسی کو قبول نہیں کیا اور استعفیٰ دے دیا۔ حضرت سعید بن زید بڑے ہی مثالی صحابی ہیں، بڑی مثالی زندگی گزارنے والے صحابی تھے۔ سعید بن زید کی سیرت میں آتا بڑے مستجاب الدعوات صحابی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ ایک مدینہ کی خاتون تھی عروہ بنت اویس۔ اس خاتون نے سعید بن زید پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے میری زمین کو ہڑپ لیا ہے، اور مقدمہ پیش کر دیا مروان کے پاس، مروان بن حکم جو مدینہ کے گورنر تھے۔ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے اہم صحابی، اتنے مشہور صحابی، اتنے عبادت گزار صحابی، متقی و پرہیزگار صحابی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرنے والے تھے، من اخذ شبرا من الارض طوقه الى 7 ارضین، کہ جو آدمی ایک بالشت کے برابر، یا بعض روایتوں میں ہے کہ من اخذ شیئا من الارض، کہ جو آدمی کچھ بھی زمین کا حصہ ناجائز ہڑپ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 7 زمین کا طوق پہنائے گا۔ یہ الزام لگا ان کے اوپر، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، یہ ان کے اخلاق پر اور ان کی شخصیت پر یہ داغ لگ جائے کہ وہ زمین ہڑپتے ہیں۔ مروان بن حکم تک جب مقدمہ پہنچا تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی، کہا میں اس حدیث کا راوی ہوں، بیان کرنے والا ہوں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زمین ہڑپ لوں؟ مروان بن حکم نے کہا کہ میں بھی جانتا ہوں تم صحابی ہو اور حدیث کے راوی ہو، تم ایسا کام نہیں کر سکتے ہو۔ سعید بن زید نے اسی جگہ پر اس عروہ بنت اویس نامی خاتون پر بددعا بھیجی، کہا کہ اللہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ یہ عورت جھوٹی ہے، اور میں اس زمین کو نہیں ہڑپا ہوں۔ اگر وہ عورت جھوٹ بولتی ہے، اے رب العالمین تو اس کی آنکھ کو اندھی کر دے، اور اس کو فتنے مبتلا کر دے، اور اس کو اسی زمین پر اس کو اندھا دفن کر دے، اور اس کو زمین کے اندر گاڑ دے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا قبول ہو گئی۔ وہ عورت جو عروہ بنت اویس جو حضرت سعید بن زید پر الزام لگا رہی تھی، وہ اندھی ہو گئی اور زمین پر چل رہی تھی، اپنی زمین پر، اور چلتے چلتے اپنے کنویں میں گر کر کے مر گئی، اور وہی اس کی قبر بن گئی۔ یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور ان کی موت ہو گئی تو بہت روئے، بے تحاشا روئے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان کے بہنوئی تھے، اس لیے نہیں کہ وہ رشتے میں تھے، نہیں، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے رو رہے تھے، کہا میں اسلام پر روتا ہوں کیونکہ عمر کی موت سے اسلام میں ایک شگاف پڑ گیا ہے، اسلام کمزور پڑ گیا ہے جو قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ کہا گیا کہ شام کی فتوحات میں ان کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا۔ جنگ یرموک میں یہ شریک تھے،
انہوں نے بڑی ہمت اور شجاعت سے اس جنگ کو فتح کیا، اور سن 52 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر وادی عقیق ایک جگہ ہے جو جامعہ اسلامیہ وغیرہ کا علاقہ پڑتا ہے، جو جامعہ اسلامیہ کا گیٹ ہے اسی کے سامنے وادی عقیق کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ وہیں وادی عقیق میں حضرت سعید بن زید وفات پائے۔ اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اور انہوں نے جب ان کی وفات ہو گئی تو وادی عقیق سے اٹھا کر کے مدینہ لائے گئے، اور مدینہ میں بقیع قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ تجہیز و تکفین اور تدفین کی ذمہ داری سعد بن ابی وقاص نے ادا کی، آپ نے غسل دیا، اور پھر اس کے بعد سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی، اور پھر ان کو بقیع نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اور اس وقت ان کی عمر 70 برس تھی۔ سعید بن زید 70 برس عمر پا کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے 48 حدیثوں کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ 48 حدیثوں کی یہ راوی حدیث ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ساری مسلمانوں کو صحابہ اکرام سے محبت کرنے اور ان کی سیرتوں کو پڑھنے اور ان کی سیرتوں کو پڑھ کر کے جو دروس اور عبرت اور نصیحت ہیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور اس نصیحت سے سبق سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔